اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ کل کے سبق کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ایک تو ان کے آنے کا مقصد بیان کیا گیا، اور دوسرا ابھی اسی بات کا جواب بار بار دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب جو نازل فرمائی تھی، یک بارگی ہو یا آہستہ آہستہ نازل ہو، یہ وہی بات چل رہی ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، فرمایا محبوب یہودی اس بات کو مانے یا نہ مانے کہ کتاب اکٹھی نازل ہوتی تو پھر آپ نبی تھے، اور اکٹھی نازل نہیں ہوئی تو پھر آپ نبی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہودیوں کے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ یشہد، اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے بما انزل الیک انزلہ بعلم، اس نے جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے۔ ہاں، رب کا علم جو ہے نا وہی کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی گواہی کافی ہے، یہودیوں کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارا رب خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی نازل فرمایا ہے اپنے سچے اور حق علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کر قرآن پاک کا نازل کرنا اس بات کا یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کتاب کا نازل ہو جانا ہی سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ یہ حضور خود اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ کفار مکہ کہتے یہ تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب کہ ہمارے اندر ہی رہنے والا، ہمارے ہاں پلنے والا، جوانی ہم نے دیکھی ہے، بچپن ہم نے دیکھا ہے، سب کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ ابو جہل سے ایک دن پوچھا گیا، جس شخص نے پوچھا کہ یار یہ بتا، تو بڑا سیاںا بندہ ہے، ابو الحکم تجھے کہتے ہیں، یہ بتا کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں؟ کلے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یار سچے تو واقعی ہیں۔ کہا پھر تجھے کیا موت پڑی ہے، پھر تو کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا یار بات سنو، مسئلہ ان کو ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اصل میں چدراہٹ کا۔ ٹھیک ہے جی، چدراہٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب بنو امیہ اور بنو عباس، اپنا یہ تو بعد میں آئے ہیں، یہ پیچھے سے چلتے آ رہے تھے، جو ان کا خاندانی جو قریشی اور آپس میں جو لڑائی تھی، وہ کہتے ہیں جناب بات یہ ہے کہ انہوں نے ہماری جو شریکہ برادری ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کی، ہم نے بھی اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری شریکہ برادری نے جناب اعلیٰ لوگوں کو پانی پلایا، حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی پلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے مہمان نوازی کی، ہم نے بھی کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے سخاوت کی، ہم نے بھی کرنی شروع کر دی۔ یہاں تک تو مسئلہ آ گیا برابری کا۔ اب ہماری شریک برادری میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب ہم نبی کہاں سے لائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب کیسے مان جائے یہ مسئلہ؟ آپ دیکھیں یہاں تک، یعنی یہ بات وہ مانتے تھے کہ حضور سچے ہیں، لیکن مصیبت کیا تھی؟ وہ کہتے جی ہم اب کیسے مانے کہ حضور کو مان لے، تو ہم تو مان گئے تو پھر تو ہمارا قد کاٹ چھوٹا ہو جائے گا۔ بات سمجھے نا؟ تو قرآن مجید پر اس کفار مکہ کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ حضور نے خود اپنی طرف سے بنایا ہے، حالانکہ وہ اندر اندر سے مانتے تھے کہ یہ حضور کا بنایا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ باہر سے اعتراض یہ کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ میں نے بنایا ہے تو تم بھی بنا لو، میں بھی تو عربی تمہارے ساتھ ہی رہنے والا ہوں نا، تم ہمارے جو خاندان ایک ہے، ہماری جو برادری ایک ہے، ہماری بولی ایک ہے، ہمارے رہتے ایک ہی جگہ پہ ہے، اگر یہ میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو تم بھی اپنی طرف سے بنا لاؤ، انا تو کل کوثر جیسی صورت ہی اپنی طرف سے بنا لو۔ اور یہ نہیں کہ انہوں نے کوششیں نہیں کی، انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں اس قرآن کے برابر میں قرآن لانے کی، جتنی کوشش وہ کر سکتے تھے وہ ساری کوششیں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب بھی قرآن کی کوئی آیت بناتے، مقابلے میں لے کے آتے، تو خود ہی کہہ رہے تھے ما ھذا کلام البشر، جو حضور کلام پڑھ رہے ہیں اس جیسا کلام کی، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ عقبہ بن ابی معیط یہ بدبخت تھا، خبیث تھا پورا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب سجدے میں حضور تھے تو اس نے اوجڑی سے رکھی تھی۔ یہ ایک مرتبہ نا حضور حرم کے اندر تشریف فرما تھے تو یہ آ گیا، اس نے آ کے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باتیں کرنے لگا، یہ پیچھے سے کہہ کے آیا تو اس نے کہا یار میں جا کے ان سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں۔ تو اس نے آ کے کہا، انہوں نے کہا، کہنے لگا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں،
اگر آپ پر کوئی جادو ٹونا ہو گیا تو ہم اس کا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں, ہم اس کا حل نکالتے ہیں. تہاڈی مہربانی تسی ساڈے بتاں نو ٹھیک ہے نا جی. یعنی ہمیں نہ چھیڑیں, ہم چوری کریں, ہم ٹھگی کریں, ہم بےمانی کریں, ہم جناب ابو جال کو ووٹ دیں, ابو لہب کو آگے لے کے آئے, ہمارے سردار چودھری وڈیرے سارے یہی ہے. ہمیں نہ چھیڑے, تہاڈی مہربانی, ہم جہاں لگے ہیں ہمیں وہاں لگے رہنے دیں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کر لی ہے بات جی, کر لی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ دخان کا پہلا رکوع پڑھا, ٹھیک ہے جی, حامیم والکتاب المبین سے شروع کیا. تو حامیم یہ قل انما انا بشر مثلکم, یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو قالوا قلوبنا فی اکنۃ, اس طرح تک یہ الفاظ تک حضور پہنچے. تو اس نے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر ہاتھ ہی رکھ لیا. اس نے کہا اللہ کا واسطے اسے آگے نہ پڑھے. تو سارے پیچھے سے بیٹھے دیکھ رہے تھے حرم کے اندر. تو یہ واپس اٹھ کے آیا تو اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو چکا تھا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا خدا کی قسم جیسا کلام وہ پڑھتا ہے کوئی مائی کا لال پڑھ ہی کوئی نہیں سکتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے الفاظ لاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ نہ مانے قرآن کو کیا ہو جائے گا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس بات پر گواہ ہے کہ اس نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ ہی نازل فرمایا ہے. رب کی گواہی کافی ہے. مگر محبوب یہ بھی نہ مانے والملائکۃ یشہدون, اللہ کی گواہی بھی کافی ہے اور فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہے کہ اس نے جو قرآن نازل فرمایا حق نازل فرمایا ہے. چاہے وہ تھوڑا تھوڑا نازل کرے, چاہے وہ پوری کتاب نازل فرما دے. حضور جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے نا, تو ظاہر ہے آپ دیکھیں نا کتنا لمبا سفر ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 دن حضور نے پیدل سفر کیا. ٹھیک ہے نا جی. یہ دین کے لیے محنت ہے آقا علیہ السلام کی. ٹھیک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 دن سفر کیا پیدل آتے ہوئے, پیدل جاتے ہوئے, ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. جب واپس تشریف لا رہے تھے, وہ جو وادی ہے نا, وادی جن جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہاں حضور پہنچے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. تو طبیعت مبارکہ میں ایک ملال تو تھا نا کہ یار اتنا سفر بھی کیا اور ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے, کیا کیوں پریشان ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل اتنا لمبا سفر کیا ہے کہ پیدل گیا بھی ہوں, پیدل واپس بھی آ رہا ہوں, ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بیٹھے تھے تو حضور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کو اشارہ کیا. درخت چل کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. جب درخت حاضر ہوا نا تو درخت نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہی کافی, اسے واپس بھیج دے. جب واپس چلا گیا نا تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اگر انسان آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے رب ان سے بھی آپ کا کلمہ پڑھوا دے گا. ٹھیک ہے نا. حضور کی محنت ہے یہ دین پر کہ اتنا سفر لمبا سفر کیا, اور ہم نے کتنی محنت کی ہے, ہمیں تو کلمہ پڑھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ پر جو ہم نے نازل کیا اس پر رب بھی گواہ ہے اور فرشتے بھی گواہ ہے. وکفا باللہ شہیدا, گواہی تو صرف رب کی ہی کافی ہے کہ رب بھی فرما دے کہ یہ قرآن میں نے نازل فرمایا ہے. کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہے. رب فرما رہا ہے یار یہ جو قرآن میں نے نازل کیا اس پر میں خود گواہ ہوں کہ یہ سچا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے, یعنی یہودی. قد ضلوا ضلالا بعیدا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا کیسے ہوتا ہے؟ نہ خود کرنا ہے نہ اگلوں کو کرنے دینا ہے. یہودیوں کا طریقہ کیا تھا, یہودیوں کا وتیرہ کیا ہے؟ نہ وہ خود آقا علیہ السلام پر ایمان لائے, اور جو ایمان لانا بھی چاہتا اسے بھی شک میں ڈال دیتے, اور نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے. پہلے ساری زندگی اسی بات کو کرتے رہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں, وہ آنے والے ہیں. جب حضور تشریف لے آئے تو حسد اس حد تک بڑھ گیا, وہ کہنے لگا نہیں یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آج بھی یہ طریقہ دیکھ لیں کہ آج بھی لوگوں کے اندر کیا ہے, نہ خود نیکی کرتے ہیں نہ لوگوں کو کرنے دیتے ہیں. اگر کوئی مسجد میں جانے بھی لگے نا وہ چھاڑی یار کی کریں گے, خیر ہے. جو بتا دین کی طرف آنے لگے گا اسے پہلے کہہ دیں گے اچھا واہ بھائی واہ بڑا آج کل مطلب مولوی بن گئے بھائی, کیا کرے گا. دیکھیں نا, نہ خود کرنا ہے نہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ نہ وہ خود ایمان لائے نہ ہی انہوں نے دوسروں کو ایمان لانے دیا ہے. اور یہی طریقہ آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے کہ نہ خود سیدھے ہوتے ہیں نہ لوگوں کو سیدھا ہونے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا ہے, ٹھیک ہے, قد ضلوا ضلالا بعیدا, وہ اتنا دور گمراہی میں جا کے پڑے ہیں کہ ان کے واپس آنے کے کوئی چانس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نیکی کے راستے سے کسی کو روک دے
پھر اس کی واپس آنے کوئی چانس نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا پھر ختم کر دیتا ہے. آگے دیکھیں وہ بات آ رہی ہے. فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور اپنے جان پر ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں بخشے گا نہیں. کفر بھی کرے اور اپنی جان پر ظلم بھی کرے، رب ایسے بندے کو بخشے گا نہیں. ولا لیہدیہم طریقا، نہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. یار کمال کی بات ہے، سیدھے راستے کی ہدایت کیسے ملتی ہے؟ آپ خود نیکی نہیں کر سکتے نا، آپ کسی کو نیکی تو کرنے دیں کم سے کم. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے. ہمارے ہاں ایک غلط بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ایسی خود نہیں کر دے کسی اور کی میں آکی. یہ بہت غلط طریقہ ہے، یاد رکھیں گے. یعنی خود نہیں کرتے تو ہم کسی اور کو کیسے کہہ دیں؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے بھی اگر بندہ خود نہیں بھی کرتا یہ ایک غلط بات ہے، اور دوسروں کو نہیں کہتا یہ ڈبل غلط بات ہے. اگر خود نہیں بھی کر رہا ہے تو کم سے کم دوسروں کو کہتے رہا. اگر دیکھیں نا ماں باپ اللہ معاف کرے غلط بھی ہو تو اپنی اولاد کو تو سمجھاتے رہتے ہیں نا. وہاں یہ قانون لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ چاہے ماں باپ جتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، باپ چوری بھی کرے ٹھگی بھی کرے، لیکن وہ کبھی یہ تو نہیں چاہتا نا کہ یار اس کی اولاد بھی ساتھ چوری کرے. چاہے آپ حرام کماتا ہے لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ یار اس کی اولاد بھی حرام کمائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں باپ پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ نیک نہیں ہے تو اپنی اولاد کو بھی نیک نہ بنائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان پر بھی یہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. اگر خود نیکی نہیں بھی کر رہا ہے تو کم سے کم دوسروں کو تو سمجھاتا رہنا کہ یار یہ کر لو، ہو سکتا ہے اگلے کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بھی فائدہ عطا فرما دے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم، فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یعنی حد سے بڑھ گئے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشے گا، نہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. ہاں ایک راستہ ہے الا طریق جہنم، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا راستہ کھلا ہوا ہے. جو بندہ خود بھی نیکی نہ کرے اور اگلے کو بھی نہ نیکی کی طرف آنے دے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدایت کا راستہ تو ایسے کے لیے ہے نہیں، جہنم کا راستہ اس بندے کے لیے کھلا ہوا ہے. اور ہوگا کیا؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. ٹھیک ہے یار، آپ نہیں کر سکتا نا تو دوسرے کو برائی کی طرف کم سے کم نہ لے کے جا. ہماری قوم کا آج برائی کتنی آسان ہے. آج ایک گانا واٹس ایپ پہ آ جائے، فیس بک پہ آ جائے، یوٹیوب پہ آ جائے، لوگ اسے اپنے سٹیٹس پہ لگا کے شیئر کر کے جو ہے وہ 20 بندوں کو سنا رہے ہوتے ہیں. اب 20 بندوں نے جو تیری وجہ سے جو گانا سنا ہے اس کا کھاتا تو سارا تیرے اندر پڑ گیا نا. پھر آگے شوق سے کہہ رہے تھے، کہتے جی اسے آگے شیئر کر دیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا طریق جہنم، جہنم کے راستہ ان لوگوں کے لیے کھلا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان بات ہے. ہاں یہ رب کے لیے کوئی مشکل ہے، جہنم میں ڈالنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا کہ یہ بہت جہنم میں کیسے ڈالے گا، اور جی ہم نے تو جانا ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بندہ کہے اس نے کہ میں نے جہنم میں جانا ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو کیسے نہیں جائے گا؟ حدیث قرآن مجید کی آیت ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. ٹھیک ہے. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. ٹھیک ہے. فرمایا کہ قیامت والے دن 70 غز کی لمبی لمبی زنجیریں اٹھا کے لائیں گے فرشتے. فرمایا پہناؤ اور پہنانے کے بعد اس کو جو ہے وہ منہ کے بال اس کو پھینک دو جہنم کے اندر. یہاں بندہ تڑی لگا تھا، کہتے میں نے جہنم میں جانا ہی کوئی نہیں. کتنے یار یہ دلیر لوگ ہو یار. اب دیکھیں جو اگلی بات آ رہی ہے، فرمایا یا ایھا الناس، یہ سب لوگوں کو خطاب ہے. دنیا کے اندر جہاں بھی لوگ موجود ہیں، جس مرضی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جس مرضی دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سب کو خطاب ہے. کیا؟ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سچا رسول آ گیا ہے. فآمنوا خیر لکم، تم ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ پوری دنیا کو کہہ دیا گیا ہے. فرمایا کہ اگر بہتری چاہتے ہو اور اپنی بھلائی چاہتے ہو تو فآمنوا. اب میرا نبی تشریف لے آیا ہے اور ساری دنیا کے لیے آ چکا ہے. پوری کوئی دنیا کے اندر کوئی انسان، چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، جس جہاں مرضی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، فرمایا کہ سب کے لیے میرے نبی آ چکا ہے. اب فآمنوا، ایمان لاؤ، خیر لکم، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول پر احسان نہ کرے. عرابیوں نے نا، دیہاتیوں نے، کچھ دیہاتی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کلمہ پڑھا. ٹھیک ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد نا پیسے مانگنے لگ گئے. ٹھیک ہے. کہنا جی ہم نے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے تو لہٰذا ہمیں کچھ پیسے دیے جائیں، مال دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ذرا انہیں فرمائیں یمنون علیک ان اسلموا، میں تم نے کلمہ پڑھ کے اسلام پر احسان کر دیا ہے.
نہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے کیا اسلام پر احسان کیا ہے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرمایا تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج ہر بندہ ٹھیکیدار میں کہ جی ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو نہ پڑھا، ہمیں تو سیدھا جنت میں جانا ہی جانا ہے. جیسے یقین کرے ایسے بات کرے جیسے کہ اس کی ابے کی جنت ہے، نال ہی مرے گا تو نال ہی جنت بڑھ جائے گا. انبیاء دعائیں مانگ مانگ کے جو جنت لی ہے. جتنے نیک لوگ، یہ دیکھیں نا، یہ ایک اصول ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اعرفکم باللہ و اتقاکم، مجھے رب کی پہچان بھی سب سے زیادہ ہے اور مجھے رب سے ڈر بھی سب سے زیادہ لگتا ہے. یار فرشتے معصومن الخطا ہے، یعنی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ کریں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل رو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ارشاد فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو فرشتوں کے سردار ہو. جبریل اور میکائیل چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، تم تو فرشتوں کے سردار ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی پروردگار تیری تقدیر سے ڈر لگتا ہے، تیری تقدیر سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا، ہمارا انجام کیا ہوگا، تیری تقدیر سے ڈر لگتا ہے. یار جبریل ہو کہ رب کی تقدیر سے ڈرے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ تو کرے گا کیا. اور یہاں پہ بندہ کھڑا کہتا ہے سیدھے جنت جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے خطیبوں اور نعت خانوں نے خدا کی قسم میں قوم کو جتنا بے خوف کیا ہے نا، قوم کے دل سے خوف نکال دیا ہے. کوئی آپ اندازہ کر لے، نہ کوئی تقریر خوف خدا پر سننے کے لیے ہماری قوم تیار ہے، نہ خوف خدا پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی ایسی نعت سننے کے لیے تیار ہے جس کے اندر کم سے کم کوئی فکر والی بات ہو. اب یہ ربیع الاول شریف آنے والا ہے، آپ دیکھ لینا، یہ محرم آ چکا ہے، محرم لگا ہوا ہے، آج 5-6 تاریخ ہے. تو آپ دیکھ لیں اس کربلا کو بیان کیا جا رہا ہے، پورا جناب سنی بھی لگے ہوئے ہیں، شیعہ تو لگے ہوئے ہیں، بریل بھی لگے ہیں، دیوبندی لگے ہیں، سارے لگے ہیں. ایک ہی کربلا بیان کی جا رہی ہے کہ رون پٹن والی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی یزید کے ساتھ کس وجہ سے وہ نہیں بیان کی جاتی ہے. امام حسین کیوں نکلنا پڑا ہے؟ مجھے آج بھی سوال پوچھ رہے تھے ایک دوست. ٹھیک ہے جی، آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھے رہتے، نذرانوں کی کوئی کمی تھی؟ آپ نے کربلا میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا، فرمایا اس وقت حسین صرف ایک ہی ہے پورے روئے زمین کے اندر، ہاں آسمان اور زمین کے نیچے صرف ایک ہی حسین ہے. یعنی آج حسین سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے. اور حقیقت بھی یہی تھی. کیا وجہ تھی کہ آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلنا پڑا ہے؟ بہرحال ہماری قوم کو خدا کی قسم ہے جتنی بے خوف ہماری قوم ہو چکی ہے نا، اللہ ہی معاف کرے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں ہمارے بزرگوں کی، یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے. یار ایک ایک رات کے اندر پورا پورا قرآن پڑھ جاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے نا، کرنے کا حال یہ تھا کہ جب پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور دعا مانگا کرتے تھے، کہتے یا اللہ ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، پروردگار جو تیری عبادت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. یہ دعا مانگنے والے سید القونین کی ذات ہے. حضور دعا مانگ رہے ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، یا پروردگار ہم تیری عبادت کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. اور معرفنا کا حق کا معرفت کا، پروردگار ہم تیری معرفت حاصل نہیں کر سکے ہیں جس طرح تیری معرفت حاصل کرنے کا حق تھا. مجنوں کے بارے میں بڑے قصے مشہور ہیں نا، لیلا مجنوں کے بڑے بڑے قصے مشہور ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر یہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن نا رب مجنوں کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر دے گا. القیس العامری حجت اللہ علی الخلق یوم القیامہ. میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجنوں کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا، فرمائے گا اے لوگو جتنا اس بندے نے لیلا سے پیار کیا ہے کاش اتنا پیار تو کم سے کم مجھ سے بھی کر لیتے. ٹھیک ہے، کیسی بات ہے یار. میں کاش اتنا پیار تو کم سے کم میرا بھی حق بنتا تھا نا کہ مجھ سے بھی اتنا پیار کر لیتے جتنا اس بندے نے. تم نے اتنا پیار بھی مجھ سے نہ کیا یار جتنا اس بندے نے اس عورت کے ساتھ پیار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمہارے پاس میرا رسول آ چکا ہے، فآمنوا خیر لکم، اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہاری بہتری ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وین تکفروا، اگر تم انکار کر دو، نہ مانو اللہ اور اللہ کے رسول کو، فإن للہ ما فی السماوات والارض، فرمایا جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے زمینوں کے اندر ہے سب کچھ ہے پھر بھی اللہ کا، تمہارے پلے کچھ بھی. ہاں یہ جو آکڑ خاں چودھری اور 30 مار خاں ہے، فرمایا تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا، تم نہ بھی مانو پھر بھی سارا کچھ اللہ کا، چاہے وہ جنت ہے، وہ جہنم ہے، وہ آخرت ہے، وہ دنیا ہے، جو کچھ بھی ہے تو اسی کا. تو نہ مان، تیرے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق. یاد رکھیں یہ تو اصولی فیصلہ ہے کہ میں آپ کو اکثر مثال دیتا رہتا ہوں کہ اگر ابو جال نے کلمہ نہیں پڑھا تو اسلام کون سا رک گیا ہے بھائی؟
ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا تو اسلام کون سا رک گیا ہے؟ رب نے کہاں کہاں سے بندے اٹھائے ہیں، بلال، صہیب، کہاں کہاں سے بندے اٹھے جنہوں نے آ کے کلمہ پڑھا ہے۔ اسلام کسی کے ترلے، اسلام یہ پاورفل ہے، طاقتور ہے، اتنا ہے کہ اسلام کسی کے ترلے نہیں کرتا۔ بھائی ہمیں ضرورت ہے اسلام کی، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ میں وکان اللہ علیمًا حکیمہ، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔